صفحے کی پہلی لائن سورہ بقرہ کی آیت نمبر 108 سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. بسم الله الرحمن الرحيم فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. فإن زللتم بس اگر تم پھسل جاؤ من بعد اس کے ما جاءتكم البينات کہ تمہارے پاس آ چکے ہیں واضح دلائل واضح بینات نشانیاں دلیلیں فاعلموا جان لو ان اللہ عزیز حکیم بے شک اللہ رب العزت غالب ہے حکمت والے ہیں. هل ينظرون نہیں وہ انتظار کر رہے الا ان یأتیہم اللہ مگر اس بات کا یہ کہ آئے اللہ رب العزت فی ظلل من الغمام بادلوں کے سائے میں والملائکۃ اور فرشتے وقضی الامر اور اللہ رب العزت فیصلے فرمائے وإلی اللہ ترجع الامور اور اللہ رب العزت ہی کی طرف لوٹ کر جائیں گے امور تمام کے تمام کام تمام کے تمام امور. اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے اپنے دلائل کی طرف اشارہ فرمایا معجزات کی طرف فرمایا کہ اللہ رب العزت نے تمام نبیوں کے سردار امام الانبیاء محمود کبریاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے اندر مبعوث فرمایا. پھر قرآن پاک جیسی کتاب معجزے کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم تک پہنچائی. اور پھر فرمایا قرآن پاک کے اندر ہر چیز موجود ہے مرنے پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک اللہ رب العزت کے نبی نے تمام کے تمام چیزوں کو واضح کر دیا ہر چیز کو کھول کر بیان کر دیا. فرمایا جب تمہارے پاس ہر چیز تمہارے سامنے آ گئی کہ بچہ پیدا ہو تو کیا کرنا چاہیے بیمار ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے فوت ہو جائے تو اللہ رب العزت کے نبی کا طریقہ کیا ہے اسے دفن کیسے کرنا ہے اس کے کفن کا انتظام کیسے کرنا ہے اسے غسل کیسے دیا جائے گا اسے کفن کیسے پہنایا جائے گا قبر کے اندر کیسے اتارا جائے گا اور دفن کرنے کے بعد کیا کیا جائے گا اللہ رب العزت کے نبی نے ہر چیز کو بیان کر دیا. بچہ پیدا ہو جائے تو اس کا نام کیسے رکھا جائے گا اور اس بچے کا عقیقہ کتنے دن کے بعد ہوگا بچے کی سنتے ہر چیز کو بیان کر دیا کہ دنیا کے اندر تم نے رہنا ہے کمانا کیسے ہے خرچ کیسے کرنا ہے میل جول کیسے کرنا ہے نفرت محبت کا انداز کیا ہونا چاہیے جنگ و جدال لڑائی جھگڑا کا نفرت کی حد کہاں تک ہونی چاہیے
فرمایا جب اللہ رب العزت کے نبی نے اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ہر چیز کو کھول کر بیان کر دیا، اور جس آیت کی تمہیں سمجھ نہیں آئی اللہ کے نبی نے حدیث کے ذریعے اس کی تفسیر فرما دی، فرمایا اس کے بعد بھی فَإِن زَلَلْتُمْ تم پھسل جاؤ، اس کے بعد بھی اپنے آپ کو مسلمان جو آدمی کہتا ہے، مسلمان کہنے کے باوجود جب وہ کام کرتا ہے تو اپنی مرضی والا کرتا ہے، جب وہ کام کرتا ہے تو جو اس کی من کے اندر آتا ہے اس کام کو کرتا ہے، اور فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا اللہ کے نبی جس کام کی تصدیق نہیں فرمائیں گے تو نجات نہیں ہوگی۔ فرمایا انبیاء سے پوچھا جائے گا کیا آپ نے ان لوگوں کو اس بات کا حکم دیا تھا؟ اگر اللہ کے نبی فرمائیں گے کہ بالکل میں نے حکم دیا تھا تو پھر نجات ہوگی، اور میں اگر اللہ کے نبی فرمائیں گے کہ میں نے تو انہیں بالکل کہا بھی نہیں تھا، میں نے تو انہیں سیدھے راستے کے اوپر لگایا تھا، فرمایا پھر جس راستے کے اوپر تم اللہ کے نبی کے طریقے کو چھوڑ کر چلتے ہو وہ شیطان کا راستہ ہے، وہ ابلیس کا راستہ ہے، فرمایا اس کے اندر نجات نہیں ہے۔ نجات اسی بات کے اندر ہے کہ تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر آ جاؤ، زندگی کے اندر جو بھی کام پیش آ جائے تو اس کے اندر دیکھنا چاہیے کیا یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے یا نہیں، کیا یہ قرآن سے ثابت ہے یا نہیں، کیا یہ حدیث سے ثابت ہے یا نہیں، کیا فقہاء نے اس کے بارے میں کوئی تصریح فرمائی ہے یا نہیں، اور میں اگر اس کا قرآن حدیث کے ساتھ تعلق ہے یا نہیں، تعلق ہے یا انبیاء کے کسی اقوال کے ساتھ، صحابہ اکرام کے کسی طریقے کے ساتھ، فرمایا اگر اس کا تعلق جڑتا ہے تو اسے کرو، اگر نہیں جڑتا پھر اس کے اوپر خام کا پیسے خرچ کرنے، اس کے لیے وقت کو ضائع کرنا، اس سے بچنا چاہیے۔ اس لیے انسان کو غور و فکر کرنی چاہیے۔ فَإِن زَلَلْتُمْ فرمایا اگر تم پھسل جاؤ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ بعد اس کے کہ تمہارے پاس ہر دلائل آ چکا ہے، ہر چیز واضح آ چکی ہے، فرمایا فَاعْلَمُوا پھر جان لو ان اللہ عزیز حکیم اللہ رب العزت غالب بھی ہے، حکمت والے بھی ہیں۔ ایک آدمی گناہوں والی زندگی گزارتا ہے، دوسرا آدمی سمجھاتا ہے، وہ آگے سے کہتے ہیں کہ میں نے تو اتنے گناہ کیے میرے اوپر کوئی عذاب نہیں آیا، فرمایا اللہ رب العزت حکمت والے ہیں، اگر کوئی عذاب نہیں آیا فرمایا یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ڈھیل ہے، اللہ رب ڈھیل دیتے ہیں، شاید میرا بندہ سمجھ جائے، شاید میرا بندہ راہ راست کے اوپر آ جائے، فرمایا یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ڈھیل ہے، فرمایا ہر گناہ کا زوال ضرور ہوتا ہے، اس سے بڑا اور زوال کیا ہے کہ اللہ اس کے رسول کی ناراضگی تو نے خرید لی، اللہ اس کے رسول تم سے ناراض ہو گئے، اللہ اس کے رسول کی ناراضگی سے بڑا بھی کوئی زوال ہو سکتا ہے۔ تو فرمایا اگر تیرا مادی نقصان نہیں ہوا، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، کوئی مال و دولت کا نقصان نہیں ہوا، اللہ اس کے رسول تو ناراض ہو چکے ہیں، فرمایا بعض مرتبہ انسان گناہ کرتا ہے اس کی سزا دنیا کے اندر ہی فوراً مل جاتی ہے، کوئی مالی نقصان ہو جاتا ہے، جانی نقصان ہو جاتا ہے، بعض مرتبہ اللہ رب ڈھیل دیتے ہیں کہ شاید بندہ سمجھ جائے، شاید سمجھ جائے۔ آگے اللہ رب العزت ينظرون نہیں وہ انتظار کر رہے الا ان تأتيهم اللہ، فرمایا جو لوگ لاپرواہی کی زندگی گزار رہے ہیں کوئی بات نہیں، کر لیں گے، ہو جائے گا، آج کر لیں گے، آج کر لیں گے، کل کر لیں گے، یہ تو کوئی بات نہیں ہے۔ فرمایا جو لوگ اس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں فرمایا وہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ الا ان تأتيهم اللہ، کیا وہ قیامت کا انتظار کر رہے ہیں؟ فرمایا کیا انہیں یقین ہے کہ قیامت کہ ابھی بہت دیر ہے، ابھی قیامت آنے میں، ابھی تو عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، 40 سال کا عرصہ گزرے گا، پھر یہ ہوگا، پھر وہ دعوت اللہ، اس طرح کی طرح فرمایا کیا انہیں یقین ہے؟ فرمایا ابھی قیامت قائم ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، طبرانی شریف کی روایت ہے، من مات فقد قامت قیامتہ، فرمایا جو آدمی مر گیا اس کے لیے اس کی قیامت قائم ہو گئی، فرمایا اس کے لیے میدان حشر ہر چیز قائم ہو گئی، فرمایا اسے جنت بھی نظر آ رہی ہے، اسے دوزخ بھی نظر آ رہی ہے۔ اس لیے فرمایا کسی انسان کو کیا پتا کہ وہ رات کو سویا ہے صبح کو اٹھے یا نہ اٹھے۔ کتنے لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ رات کو بالکل صحیح سالم سویا تھا، رات کو الٹی آئی، سب ہاسپٹل میں لے گئے، پیر مار میں جواب دے دیا، ٹوبے لے گئے، ٹوبے والے جواب فیصلہ آباد لے گئے، فیصلہ آباد جا کے انتقال کر کے، رات کو بالکل صحیح سالم سویا تھا۔ جو آج جو لوگ گھر سے سفر کے لیے نکلتے ہیں کسی کام کے لیے، وہ مرنے کے لیے تو نہیں نکلتے، وہ واپس لوٹنے کے لیے نکلتے ہیں، گھر کے اندر بیوی بچے ان کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، فرمایا جب شام ہوتی ہے تو شام کو اس کا لاش گھر کے اندر آتی ہے، اس کی میت گھر کے اندر آتی ہے، فرمایا اس لیے کسی انسان کو کوئی پتہ نہیں کہ کب اس کی موت آ جائے اور فرمایا کب قیامت قائم ہو جائے۔ فرمایا جو مر گیا اس کے لیے اس کی قیامت قائم ہو چکی، ایک قیامت کبریٰ ہے، وہ تو جب آئے گی اسی وقت آئے گی، ایک قیامت صغریٰ ہے، فرمایا قیامت صغریٰ ہر آدمی کے سر کے اوپر کھڑی ہے، کسی انسان کو کچھ پتہ نہیں، یہاں مسجد سے باہر نکلے موت آ جائے۔ فرمایا انسان کو اس لیے ہر وقت اپنی آخرت کی تیاری کرتے رہنا چاہیے کہ کب اللہ رب العزت کی طرف سے بلاوا آ جائے۔ تو اللہ کو فرماتے ہیں حل ینظرون، یہ لوگ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ کیا قیامت کا انتظار کر رہے ہیں؟ جب اللہ رب العزت کی طرف سے بلاوا آ جائے گا، حکم آ جائے گا، موت کا فرشتہ آ جائے گا، اس وقت توبہ کریں گے، اس وقت اپنے آپ کو سیدھے راستے کے اوپر لے کر آئیں گے۔
فرمایا حل ينظرون نہیں وہ انتظار کر رہے الا ان تأتیہم اللہ مگر اس بات کا کہ اللہ رب العزت آئے فی ظلل من الغمام بادلوں کے سائے میں. فرمایا جب قیامت قائم ہوگی تو اللہ رب العزت اپنی شان شیان آئیں گے, فرشتے بھی آئیں گے. وقضی الامر فرمایا لوگوں کے سامنے فیصلے کیے جائیں گے. وإلی اللہ ترجع الامور اور اللہ رب العزت کی طرف تمام کے تمام امور لوٹ کر جائیں گے. اللہ رب العزت نے قیامت کا نقشہ پہلے بیان کر دیا. فرمایا اس کا انتظار نہ کرو بلکہ ایک قیامت صغریٰ ہے وہ ہر انسان کے سر کے اوپر کھڑی ہے. اس لیے سمجھدار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ سمجھدار انسان وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے. فرمایا انسان ہر چیز کی تیاری کرتا ہے. فرمایا اس کو موت کی بھی تیاری کرنی چاہیے جس کے بارے میں انسان کو کچھ معلوم نہیں کہ وہ کب آ جائے, ابھی آ جائے, شام کو آ جائے, ہفتے بعد آ جائے, سال بعد آ جائے. اس لیے فرمایا کسی کو کچھ پتہ نہیں. باپ بیٹھا ہوتا ہے پوتا چلا جاتا ہے, وہ باپ بیٹھا ہوتا ہے بیٹا چلا جاتا ہے, دادا بیٹھا ہوتا ہے پوتا چلا جاتا ہے. اس لیے انسان کو ہر وقت جب رات کو سونے لگے تو پچھلے گناہوں سے معافی مانگ کر سوئے. فرمایا جب پچھلے گناہوں سے معافی مانگ کر سوئے گا اگر صبح کو دوپہر کو شام کو اس کی موت آ جائے گی کتنے گناہ کیے ہوں گے, تھوڑے سے گناہ کیے ہوں گے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت ان کی بخشے فرما دیں گے. ہر انسان کو رات کو سونے سے پہلے پچھلے گناہوں کی معافی کر کے آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول بھی ہے حدیث کی طرف منسوخ کیا جاتا ہے. فرمایا حاسبوا قبل ان تحاسبوا اپنا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے. فرمایا زندگی کے اندر رہتے اگر انسان اپنا محاسبہ کرے گا تو پھر فرمایا ان سے جب قیامت میں محاسبہ کیا جائے گا اسے پریشانی نہیں ہوگی. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے.